اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بعض اوقات انسان اپنی زبان سے کچھ ایسے الفاظ کہہ دیتا ہے کہ وہ الفاظ انسان کو جہنم کی تہہ میں پہنچا دیتے ہیں، اور کچھ ایسے الفاظ زبان سے بعض اوقات بندہ ادا کرتا ہے کہ جن کی اس کو خبر بھی نہیں ہوتی، اور اللہ رب العزت ان الفاظ کی وجہ سے اس کے جنت کے اندر بلند اس کو درجہ عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ زبان دیکھنے میں بہت چھوٹی ہے، اس کا وزن نہیں ہے، لیکن اس سے ادا ہونے والے الفاظ ان کا بڑا وزن ہے۔ یعنی اس کا جسم چھوٹا ہے، ادا ہونے والے الفاظ بڑے ہیں۔ تو ہمیں بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو بولو پہلے اسے تولو۔ تو ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، یہی زبان ہے کہ انسان اس سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یہی زبان ہے، اس زبان سے انسان دوسروں کو برا بھلا کہتا ہے۔ تو جو قرآن کی تلاوت کا ثواب ہے وہ ہمیں ہمیشہ ملتا رہے گا، اس کا اجر لکھا جاتا ہے۔ اور جو الفاظ ہم نے کسی کی غیبت میں زبان سے نکالے، کسی کی برائی کے لیے زبان سے نکالے، کسی کو طنز اور طعنہ کے لیے استعمال کیے، اس کا گناہ لکھا جائے۔ تو یہ اختیار اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمایا ہے کہ وہ اپنی زبان کو اچھائی کے لیے استعمال کرے، چاہے برائی کے لیے استعمال کرے۔ یہ ہمیں اس اختیار اچھے اور برے کا اللہ رب العزت نے عطا فرما دیا۔ تو ہم اس زبان کو اچھائی کے راستے پر استعمال کر کے، اچھے الفاظ زبان سے ادا کر کے جنت کے اندر اعلیٰ محل تعمیر کروا سکتے ہیں۔ دیکھیں، ایک آدمی پوری زندگی اس نے کفر میں گزاری ہے، اب اس نے 80 سال 90 سال 100 سال کفر کی زندگی گزاری، اس نے نہ جانے کتنے گناہ اپنی زندگی میں کیے ہوں گے۔ کافر تھا کہ ان کے لیے تو دنیا ہی جنت ہے، کہ ان کے من چاہی زندگی ہوتی ہے، جو دل میں آنا تھا وہ نہ نکل۔ اب ایک بوڑھا کافر جس نے ساری زندگی کفر میں گزاری، تو اب وہ مرنے سے پہلے اپنی زبان سے اسلام قبول کر لیتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، تو اب اس کی ساری زندگی کے گناہ اللہ رب العزت نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ تو یہی زبان ہے کہ انسان کو جہنم کی تہہ میں لے جاتی ہے، یہی زبان جنت کے اعلیٰ درجوں تک پہنچا دیتی ہے۔ تو ہمیں اپنی زبان سے الفاظ ادا کرتے ہوئے بھی سوچنا چاہیے۔ اب ایک 100 سال 80 سال بوڑھا شخص کافر تھا، ایمان لایا، کلمہ پڑھا، جنت میں چلا گیا۔ اب ہم مسلمان ہوتے ہوئے اپنی زبان سے بعض اوقات ایسے الفاظ کہہ جاتے ہیں جن کو علماء کرام نے کفری الفاظ کہیں۔
اور وہ ادا کرنے کے بعد ہمیں پتہ نہیں لگتا کہ ہم نے اپنی زبان سے کفری الفاظ کہہ دیے جس کی وجہ سے ہم کفر میں داخل ہو گئے۔ اب کسی نے کسی آدمی کو کہا کہ بھائی اللہ کے بندے تم یہ سنت پر عمل کرو، تم یہ کام شریعت کے مطابق کرو۔ اب سننے والا کہنے والا دونوں مسلمان ہیں۔ کہنے والے نے تو ٹھیک کہا کہ بھئی اس کام کو تم شریعت کے مطابق کرو۔ سننے والے نے کہا کہ بھئی میاں بڑا مولوی بنتا ہے، اپنی پر رکھ اپنی شریعت کو۔ اب یہ الفاظ کہنے تھے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس نے اپنی زبان سے الفاظ جو ادا کیے یہ کفری الفاظ ہیں۔ تو ہمیں ایسے الفاظ کو بڑا احتیاط سے سمجھانے کی ضرورت ہے، دوسروں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ بھئی ہم اپنی زبان سے ایسے الفاظ ہرگز ادا نہ کریں۔ دیکھیں اس زبان نظر آنے میں چھوٹا سا ہے ٹکڑا، لیکن اس کی اہمیت دیکھیں کہ ایک عورت جس کو آپ نے دیکھا، نظر اٹھا کے دیکھا، جان بوجھ کر دیکھا، تو وہ گناہ میں لکھا گیا۔ آپ نے دل میں خیال کیا ہوا ہے کہ بھئی نامحرم کی طرف دیکھنا گناہ ہے، نامحرم کی طرف دیکھنا گناہ ہے، تو وہی عورت جو آپ کے لیے نامحرم ہے، جس کی طرف دیکھنا بھی گناہ ہے، اب آپ نے اس عورت کے ساتھ نکاح کیا، ادھر سے آپ نے قبول کہا، ادھر سے عورت نے کہا کہ مجھے یہ اپنے نکاح میں قبول ہے۔ صرف قبول کے الفاظ زبان سے اس نے ادا کیے۔ اب وہی عورت جس کی طرف دیکھنا گناہ تھا، اب وہ عورت جس کے ساتھ نکاح ہو گیا، زبان سے صرف قبول کا الفاظ نکالا، تو اب جس کی طرف دیکھنا گناہ تھا وہ اس کی شریک حیات بن گئی، اس کے ساتھ بیٹھنا، اس کے ساتھ کھانا بھی اس کے لیے ثواب بن گیا۔ یہ زبان کی اہمیت ہے۔ اب قبول کے الفاظ کہے وہ شریک حیات بن گئی، اس کے آنے والے جو بچے ہوں گے ان کی والدہ بن گئی، یہ باپ بن گیا۔ اب ایک اچھی ازواجی زندگی گزارتے ہیں وہ دونوں، صرف زبان سے قبول کے الفاظ کہے گواہوں کی موجودگی میں۔ اب وہ عورت اور مرد آپس میں ان کی کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بات نوبت جو ہے وہ طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ اب وہی مرد اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ میں نے تمہیں طلاق دے دی، 3 مرتبہ اس نے اپنی زبان سے طلاق کا لفظ کہا۔ اب وہ عورت جو اس کی شریک حیات تھی، اس کے بچوں کی ماں تھی، اس کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ثواب تھا، اب اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا بھی گناہ بن گیا۔ قبول کے الفاظ کہے، جس کی طرف دیکھنا گناہ تھا وہ شریک حیات بنی ثواب، اور پھر اپنی زبان سے طلاق کے الفاظ کہے وہی شریک حیات نامحرم بن گئے۔ تو یہ زبان کی اہمیت ہے کہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کتنے قیمتی ہوتے ہیں۔ تو ہم بعض اوقات چند دوست مل کر بیٹھ جاتے ہیں، دوسروں کی غیبت کرتے ہیں، اب ہمیں ایک دوسرے کو خوش کرنے کی ٹوہ میں لگے ہوتے ہیں، بھئی وہ فلاں آدمی ہے، اس کے اندر یہ بری بات ہے، یہ اس سے کام ہوتا نہیں ہے، وہ یہ کام کر نہیں سکتا۔ اب 2 دوست بیٹھے ہیں، تیسرے کی بات شروع کر دی، صرف ایک دوسرے کو ہنسانے کے لیے، ہنسی مذاق کے لیے۔ تو اب کیا ہو رہا ہے؟ اس کی غیبت کی جا رہی ہے، آپ زبان سے الفاظ ادا کر رہے ہیں، وہ گناہ ہو رہا ہے، لیکن آپ ظاہراً یہ محسوس ہو رہا ہے بھئی ہم تو ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ کسی آدمی کا پیٹھ پیچھے اس کا جو عیب پایا جاتا ہے اس کا تذکرہ دوسروں کے سامنے کرتے ہیں، بھئی فلاں آدمی تو شراب پیتا ہے، وہ آدمی نشہ کرتا ہے، وہ بڑا زانی ہے، وہ بڑا جو ہے غلط کام کرتا ہے، چوری کرتا ہے، یہ غیبت میں لکھا گیا۔
وہ عیب اس میں پایا بھی جاتا ہے، لیکن آپ نے اپنی زبان سے اس کی برائی کی، وہ غیبت میں لکھا گیا، غیبت چونکہ حرام ہے تو اس لیے وہ آپ کا گناہ لکھا گیا۔ اور اگر اس آدمی کے اندر وہ عیب نہیں پایا جاتا، آپ اس کی پیٹھ پیچھے کسی اور کے سامنے اپنے آپ کو اچھا دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو اچھا دکھانے کے لیے دوسرے کے سامنے اپنے کسی جاننے والے کا عیب نکال دیتے ہیں، برائی کر دیتے ہیں، بھئی اس کے ساتھ نہ بیٹھنا، اس کے ساتھ نہ جانا، اس میں تو یہ غلط کام ہے، وہ یہ غلط، حالانکہ وہ کام غلط وہ نہیں کرتا، اس کے اندر وہ عیب نہیں پایا جاتا۔ آپ نے اپنی بڑائی کے لیے، اپنا کام نکلوانے کے لیے یا اپنے نمبر بنانے کے لیے اس کے سامنے اس تیسرے آدمی کی برائی کر دی، تو اب یہ اس پر بہتان ہو گیا۔ تو ہم جو ہے پہلے دماغ سے سوچیں، بھئی میں نے ادا کیا کرنا ہے، اس الفاظ کو، اس کا جواب کیسے دینا ہے۔ اب دیکھیں ہمارا دنیا کا قانون جو ہے، کوئی آدمی کوئی جرم کرتا ہے، قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، یا کوئی جرم نہیں کرتا، بے گناہ، اس کے اوپر مقدمہ ہو جاتا ہے، اس کی گرفتاری ہو جاتی ہے، اب جج کے سامنے پیش کیا گیا، اس کا مقدمہ خارج ہو گیا، اب اس کو باعزت بری کر دیا جاتا ہے، اس کو رہا کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کا گناہ، وہ بے گناہ ثابت ہو گیا، اس نے کوئی قانوناً جرم نہیں کیا تھا، لیکن اس کا وہ جو کارروائی ہے وہ ان کی اس کے ریکارڈ میں لکھی جاتی ہے، بھئی اس کو گرفتار کیا گیا تھا اس جرم میں، اور پھر اس کو جرم ثابت نہیں ہوا، یہ بے گناہ تھا تو اس کو رہا کر، یہ سارا ریکارڈ اس میں لکھا جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کے قربان ہے، اللہ رب العزت نے ہمارے انسانوں کے لیے کیسا قانون، ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، گناہ کیا ہوتا ہے، ہمیں معلوم ہے ہم نے گناہ کیا ہے، پھر گناہ کرنے کے بعد ہم اس پر شرمندہ ہوتے ہیں، بھئی میں نے یہ غلط کیا ہے، میں نے یہ گناہ کر لیا ہے، اب ہم اسی ندامت میں ہماری زبان سے بھی یہ نکل رہا ہوتا ہے، میں نے جو ہے یہ غلط کیا ہے، پھر آنسو نکلنے لگ جاتے ہیں، ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، یا اللہ میں نے آپ کو ناراض کیا، میں نے یقین کے خلاف کام کیا ہے، یا میں نے یہ گناہ کیا ہے، اللہ مجھے اس پر معاف فرما دے۔ تو اب اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ اس نے گناہ کیا ہے، پھر اللہ جل شانہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، معاف کرنے کے بعد جن فرشتوں نے کرامن کاتبین انہوں نے گناہ لکھا ہوتا ہے، اللہ رب العزت ان فرشتوں کو کہہ دیتے ہیں کہ اس کے گناہ کو بھی مٹا دو، پھر اللہ جل شانہ جن فرشتوں نے گناہ لکھا ہوتا ہے ان کے ذہنوں سے بھی اس کے گناہ کو مٹا دیتے ہیں۔ کیسے کریم اللہ ہے۔ تو یہ زبان سے نکلنے والے الفاظ ہیں، یہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں اللہ کے ہاں۔ تو ہمیں اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے بھی کہا کہ آپ صادق اور امین ہیں، تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے، ہمیشہ سچ بولے، جس حال میں ہیں جہاں بھی ہیں، غیبت سے بچے، جھوٹ سے بچے، جو مسئلہ ہوتا ہے ہوتا رہے، لیکن ہم نے اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی